السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یحییٰ جاوید بانڈے اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ کل جو ہے رات کو فیصلہ آیا کہ حمزہ شہباز صاحب حلف لیں گے بطور وزیر اعلیٰ۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ حلف پتہ نہیں ان کا کب اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آج جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا، استعفیٰ مسترد کر دیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر بات کریں گے۔ انتہائی افسوسناک تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مشیل اوباما نے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ دی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر پہ خرچ کرنی ہے، لیکن غالباً ایسا کچھ نہیں ہو سکا، اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کے حوالے سے درخواست جمع کی گئی ہے کہ اس کی تفصیلات دی جائیں کہ وہ پیسہ کہاں لگایا ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر صورتحال آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں، لوگوں کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا نہایت ضروری ہے کہ جس وقت یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا نیشنل اسمبلی پہ قاسم سوری کی جو ڈائریکشنز ہیں اس کے خلاف، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس کروائیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، نو کانفیڈنس ہوا، اس سے پہلے جو چیزیں ہوئیں سندھ ہاؤس میں، جو چیزیں ہوئیں، پیسے جس طرح تقسیم کیے گئے، لوگوں کو جس طرح خریدا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی قیمت لگائی گئی، اس کے بعد جس طرح وہ سندھ ہاؤس کی سندھ حکومت کی گاڑیاں استعمال ہوتی رہیں، جو کچھ بلاول نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ سازش امریکہ میں نہیں ہوئی ہے، یہ سازش ہم نے کی ہے۔ یعنی اس وقت آپ کا ایک سازشی وزیر خارجہ ہے جو سازش میں ایکسپرٹ ہے۔ آپ کے میں قمر زمان کائرہ کا ایک کلپ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف تو اینٹی اسٹیٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے ان کے ساتھ کبھی کوآپریٹ نہیں کیا۔ زرداری نے کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے بارے میں کہ یہ شاید جھوٹا ہے، یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ آج اسی کے انڈر ایک اور جو پی ایم ایل این نے جو محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جو کچھ ان کے بارے میں خبریں چلائیں، جو ان کی تصویریں پھینکی، تو شرم آتی ہے کہ کیا سیاست کے اندر کوئی اصول ہے ہی نہیں؟ کوئی پاکستانی سیاست میں کوئی اخلاقی، کوئی قانونی کوئی بیسس نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کے ساتھ جا کے پاور ہنگری ہو کے یعنی کہ کھانے پینے کے لیے، پاکستان کی دولت کو لوٹنے کے لیے آپ کسی کو ہی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کے اوپر ٹھیک ہے عدالتوں کا فیصلہ تھا، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اب اس عدالتی فیصلے کے طور پہ کو سامنے رکھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی مہم لوگوں نے چلانی شروع کر دی، پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف، جو ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے، جو ایک اور دشمن یہی چاہتا تھا، امریکنز یہی چاہتے تھے کہ ایک تیر سے دو شکار کریں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اب اس کے اندر جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا تھا، اصل میں تو اس وقت سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا، ہائی کورٹ کو ان کو نوٹس دینا چاہیے آسیہ امجد صاحبہ کی ڈیتھ کا، جو ایک ایم پی اے تھی پنجاب اسمبلی کی۔ وہ خبر فیک ہے، وہ ہم نے وینٹیلیٹر پہ سوری جی وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو ان کی وینٹیلیٹر پہ جس طرح ان کو مارا گیا، کیا عورتوں کا تقدس اسلام کے اندر ہمارا ریلیجن گرانٹ نہیں کرتا؟ کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن عورتوں کا تقدس گرانٹ نہیں کرتا؟ کیا ہمارا لا عورتوں کا تقدس گرانٹ نہیں کرتا؟ کیا ہائی کورٹ کو یہ نظر نہیں آیا کہ جی سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس گئی، اس نے لوگوں کو مارا پیٹا؟ یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ کیا جگری پوکری ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ؟ اداروں کا تقدس ملیا میٹ کیا جا رہا ہے انڈیویجولز کے ذریعے۔ وہ انڈیویجول ہے آپ کا پرائم منسٹر شہباز شریف، جس نے حکم دیا آئی جی کو۔ آج آئی جی یہاں پہ گورنر کی بات نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں دکھ بری نہیں ہے، شرمناک ہے، بے شرمی کی حد تک شرمناک ہے۔ بے شرمی سے نیچے اگر کوئی لیول ہوتا تو وہاں تک یہ شرمناک ہے کہ جی آپ کی اسمبلی، جس کو آپ سارے یہ کہتے ہیں
बड़े बड़े मुंह खोल के, इतने बड़े बड़े मुंह खोल के, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे के कहते हैं, जब अपना इंटरेस्ट आता है कि जी सुप्रीम असेंबली जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, फलाना सुप्रीम है, उसका बाप सुप्रीम है, ये सुप्रीम है, कोई डिप्टी स्पीकर रूलिंग देता है उसके खिलाफ फैसला आ जाता है। यहाँ पे अगर कोई चीज इमरान खान बुजदार के सीने के खिलाफ हो रही थी उसके ऊपर फैसला आता है। लोगों को मारा जाता है, पुलिस दाखिल होती है, जूते लेके मारती है लोगों को, उसका नोटिस नहीं लिया जाता। मस्जिद वहाँ पे मॉडल टाउन में कत्ल होते हैं, लोग मारे जाते हैं, उनका नोटिस नहीं लिया जाता। तो अगर वो आपने जो चलाया था, उनका एक क्लिप चलाया था जस्टिस अपना काजी फाइज ईसा का, कि यहाँ सिर्फ इलीटिज्म का निजाम मौजूद है, इलीट्स को लुक आफ्टर के, इलीट को लुक आफ्टर करते हुए आपने नहीं देखा कि पंजाब असेंबली में पुलिस दाखिल हुई। ये नोटिस होना चाहिए या ना होना चाहिए या बांडे इसके ऊपर आप बताइए, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर बताए कि जी पुलिस दाखिल हुई है, पंजाब असेंबली का तकद्दुस पामाल किया गया है। चलो आपस में लड़ाई हो रही थी, वो तो जापान की असेंबली में भी होती है, वो दुनिया की बहुत सारी असेंबली में आपस में लेजिस्लेटर्स की लड़ाई होती है, लेकिन वहां पुलिस दाखिल नहीं होती, फौज दाखिल नहीं होती। तो इस बैकग्राउंड में अगर आज जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो भी अजीब सा फैसला था कि जी स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो वोट वो ले। भाई आप हर हाल में वोट दिलाना चाहिए, क्यों, किस लिए आप हर हाल में चाहते हैं कि हमजा शहबाज वो चीफ मिनिस्टर बन जाए? भाई क्यों, किस लॉजिक पे? Why? There is a question. Why? Are you related to somebody? Are you interested in somebody? The constitution and the कानून and all, कभी interested individuals में नहीं होता, सिस्टम में इंटरेस्टेड होता है। अब सिस्टम के जरिए जब वो नहीं आया, एक असेंबली के अंदर उसके ऊपर हाल में एक डिप्टी स्पीकर ने, कभी डिप्टी स्पीकर की तस्वीरें लगा दीजिएगा, एक भेजूंगा मैं आपको, एक एमपीए के साथ वो अजरबैजान में जो कुछ वो कर रहे थे उनकी वो भी तस्वीरें लगा दीजिएगा कि क्या इंटरेस्ट है डिप्टी स्पीकर का, क्या इंटरेस्ट था मजारी साहब का। उन्होंने एक मेगाफोन पे रख के, तो कल लाहौर की अनारकली में कोई शायद मेगाफोन पे जाके कह देगा हमजा शहबाज जो है वो पीएमएलएन का लीडर नहीं और बिलावल पीपी, तो ये कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। कोई अब असेंबली हाल के बाहर कह देगा कि जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये जो वायलेशंस हो रही हैं, ये जो नॉन ऑब्जर्वेशन, से पहले कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, वो ऑब्जर्वेशन चौधरी परवेज लाई ने कहा, चौधरी परवेज लाई साहब ने इंटरव्यू में कहा कि जी अगर आप समझते हैं कि हम अपना काम नहीं चला सकते तो आज अदलिया आके फिर काम चला लें। सर ये चीजें गलत हो रही है, ये सिस्टम की अपरूटिंग हो रही है, इसके ऊपर कुछ नोटिस देने की जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान की अदलिया वैसे 130वें नंबर पे, क्यों 130वें नंबर पे, वो रीजन उठा के कभी पढ़ लीजिएगा, वो रीजन मैंने नहीं दिए, वो दुनिया की वर्ल्ड बॉडी ने दिए। तो आज जो कुछ गवर्नर पंजाब ने किया है, मेरा ख्याल, और चौधरी परवेज ने उसको सपोर्ट किया है, वो इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं, एजाज चौधरी, ये अब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे बात पीटीआई की, पीएमएलएन की या पीपीपी के नहीं है, ये सिस्टम कल किसी और के ऊपर भी है। यहाँ बात है बेसिक असूल की, यहाँ बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ बात है कानून की। एंड कानून कभी इंडिविजुअल्स को फेवर नहीं करता, कानून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। जो कानून इंडिविजुअल्स को फेवर करता है वो सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख देता है। सिस्टमेटिक एरर आ जाते हैं यहाँ के अंदर, इतने अरसे से इसीलिए मुकदमे लगे होते हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे होते, क्योंकि सिस्टमेटिक जब एरर आ गया, जब आजम नजीर तारड़ साहब ने सेनेट के अंदर होकर खड़ा होकर कह दिया और सिस्टम की जो चीजें वो एक्सप्लेन कर दी, तो इस पे नोटिस देने की ज्यादा जरूरत है या इंडिविजुअल्स को फेवर करने की जरूरत है? मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने किस तरह, हमने प्रोग्राम किया था, किस तरह लोगों को फेवर किया, जिसकी वजह से तमाम चीजें होती हैं। तो आज जो गवर्नर पंजाब ने जो कुछ किया, जो परवेज लाई कह रहे हैं, वो उस कानून के अंदर है, उस कानून के पैरामीटर्स में है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इस्तीफा है वो गवर्नर को नहीं गया था, जो उस वक्त के गवर्नर थे चौधरी सरवर साहब, उनके पास जाना चाहिए था, उनको रिकमेंड करना उनको। अब वो गया था प्राइम मिनिस्टर के पास, तो टेक्निकल हिच आ गई। एक दूसरी टेक्निकल हिच ये है कि डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के होते हुए एक लाउंज में खड़ा होकर अनाउंस कर दिया कि वहां पे कोई वोट नहीं हुआ, कोई लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, कोई लोग, उससे पहले वहां पे तीसरी चौथी चीज ये है कि कानून की ऐसी कानून शिकनी की गई कि वहां पे पुलिस ने दाखिल होकर लोगों को मारा। आसिया अमजद साहिबा वेंटिलेटर पे हैं, इसका किसी ने नोटिस नहीं दिया। आसिया अमजद साहिबा की प्ली को कौन सुनेगा? वो अमेरिका में जाके हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज को किसी तरह जो हल्फ लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जो उस्मान बुज़दार की हुकूमत, हालांकि उस्मान बुज़दार वाज ए नॉन परफॉर्मर, उस्मान बुज़दार ने सूबे के लिए काम नहीं किया। उस्मान बुज़दार का नाम भी कल बड़ी करप्शन में आएगा, याद रखिएगा मेरी बात। उस्मान सफदार इज अ मोस्ट इनइफेक्टिव पर्सन।
عثمان صدر سب سے گندی چوائس ہو سکتی تھی اس تاریخ کی جو عمران خان صاحب نے کی، جس کی وجہ سے صوبہ تباہ ہوا اور جس کی وجہ سے آپ اس اسٹیج پہ پہنچے. لیکن ٹیکنیکلی کیونکہ وہ ہے تو اس کے اوپر گورنر نے فیصلہ دے دیا اور اس کو فیصلے کو جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا برگیڈ صاحب آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں, ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں. سعودی عرب چلتے ہیں ذرا, وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں دو قسم کی رائے آ رہی ہیں. ایک جو ہے صاحبزادہ جہانگیر جو کہ چیکو جن کا نام ہے, عمران خان کے دوست ہیں, ان کے اوپر الزام لگایا گیا لیکن ان کی فوراً تردید کی ویڈیو آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایم بی ایس کی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے اندر دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. تو آپ یہ دونوں چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ پہلے بات ہم بات کر رہے تھے مسجد نبوی میں جو کچھ وہ مسجد, پہلی بات تو یہ دیکھ لیجیے گا, پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ صحیح چیز جو سچ ہے, کیونکہ مسجد نبوی سے ریلیٹڈ ہے چیز, تو جو سچ چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی حکومت نے بھی کہا, ان کے اسپوکس پرسن نے بھی کہا, اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس ویڈیو میں نیچے آپ کو لوگ جوتے پہنے نظر آئیں گے. تو وہ مسجد نبوی کے اندر وہ واقعہ نہیں ہوا. وہ مسجد واقعہ ہوا اس انٹر کانٹیننٹل کے اندر جس کے 8 فلور کے اوپر شہباز شریف اور پاکستانی ڈیلی اور شہباز شریف کی فیملی کے آدمی ٹھہرے. ابھی یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں کہ شہباز شریف جس فلور پہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں پہ ہوٹلز کو انسٹرکشن ہے کہ اس کے اندر کوئی پاکستانی ان کو سرو کرنے کے لیے نہیں آئے گا. کوئی بنگلہ دیشی, کوئی انڈین, وہ الاؤڈ ہے. کیونکہ جب نواز شریف نے جدہ میں مشین وہ لگائی تھی, آپ کو یاد ہے فیکٹری لگائی تھی اسٹیل کی, اس اسٹیل کی فیکٹری کے اندر اس وقت بھی ویڈیوز آئی تھی, ایک بھی پاکستانی کام نہیں کر رہا تھا, اس کے اندر سارے انڈینز کام کر رہے تھے. پاکستان کے اندر اپنی شوگر انڈسٹری کے لیے انڈیا سے کیمیکل انجینئرز کو بلایا گیا, ان کو اپنی جن میں سے 2 جو تھے غالباً وہ را کے آدمی تھے, ان کو اپنی فیکٹری میں رکھا گیا وداؤٹ اینی ویزا, وداؤٹ اینی پاسپورٹ. یہ ہے ان کی پاکستان کے لوگوں سے محبت. اگر اس میں کوئی شک ہے تو مجھے بتا دے کوئی کہ اس 8 فلور کے اوپر جو انٹر کانٹیننٹل دارالرحمان ہے, غالباً دارالرحمان نام ہے اس کا, انٹر کانٹیننٹل ہے, وہاں پہ کسی پاکستانی کو اس فلور پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے پاکستان یہ سے اور دیکھیں کتنی پاکستان افسوسناک اور کتنی جو ہے وہ گھٹیا حرکت ہے یہ, جی ہاں, کہ یہ جن لوگوں لوگوں کو پتہ ہونا کے چاہیے. ساتھ یہ لوگ بن کے اقتدار میں آئے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ ہے ان کی پاکستانیوں سے محبت کہ اپنی اسٹیل مل میں کوئی پاکستانی الاؤڈ نہیں, اور یہاں پہ فلور پہ اوپر کوئی پاکستانی الاؤڈ نہیں سروس کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ مارکیٹ میں جب آپ کو پتا ہے انٹر کانٹیننٹل دارالرحمان سے جب آپ نیچے نکلتے ہیں تو آپ ایک دم ایک اسٹریٹ میں داخل ہو جاتے ہیں, اور اس اسٹریٹ میں آپ مجھے یہ لگتا ہے, اور آپ اس کو ضرور غور کیجئے گا ویڈیو کے اندر, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو بغیر محرم کے مریم اورنگزیب بغیر محرم کے کس طرح وہ کرنے گئی ہے, اس نے کس کو محرم ڈکلیئر کیا؟ How has she gone for عمرہ اگر if she is not with the محرم؟ چلو شاید سعودی عرب نے کوئی ریلیکس کر دیا ہو, لیکن یہاں پہ ٹیکنیکلی اسلام یہی خبریں تو آ رہی تھیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خبریں کچھ آ رہی تھیں کچھ عرصہ قبل کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ شرائط کے اندر نرمی پیدا کی ہے. اور دوسرا مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے, اس کا ذکر کرنے لگے تھے کہ اس میں کچھ مشکوک حرکتیں کر رہی ہیں. وہ ویڈیو ضرور کلپ کر دیجیے گا کہ جس وقت یہ شہباز شریف کے خلاف نعرے لگ رہے تھے تو وہ مسکرا رہی تھی اور مسکرا کے کسی شخص کو اشارہ کر رہی تھی, جو بڑا امپورٹنٹ ہے. باڈی لینگویج ہمیشہ پڑھنی چاہیے چیزوں کے اندر, جس سے آپ ایونٹس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ مریم نواز کسی کو ہاتھ دے گی, یا تو وہ ان کا دوست تھا, ان کو وہ بتا رہی تھی کہ جی میں آ گئی ہوں, لیکن مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو وہاں ڈائریکٹ کیا تھا. اس کے اندر ایک سازش پی ایم ایل این کی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یا لوگوں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہاں جو ان کے لوگ تھے ان کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا. اور اس سے یہ مریم اورنگزیب کے جیسچر سے پوری طرح آپ کو ظاہر ہو جائے. پلیز وہ ویڈیو لگائیے گا, وہ اسپاٹ لگائیے گا جہاں وہ اشارہ کر رہی ہے اور اسمائل کر رہی ہے کسی شخص کو دیکھ کے کہ ٹھیک کام کر رہے ہو, یہ جاری رکھو. تو یہ بڑے سازشی ہیں, یہ بڑے ہپوکریٹ ہیں, یہ بڑے, یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جج ارشد ملک کا کیا بیان تھا, یاد ہے آپ کو جج ارشد ملک کا بیان؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے 5 کروڑ کی آفر کی. اس سے پہلے صفدر نے جو ہے وہ کیپٹن صفدر نے نعرے لگائے تھے مسجد نبوی کے اندر. اس کے اوپر وہ جو ٹویٹ ہے کائنڈلی وہ چلا دیجیے گا رانا اللہ کا,
کہ اس نے کہا تھا جی مسجدوں کے اندر تو ایسے واقع ہوتے رہتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہوگی. یہ ہے ان کا اصل چہرہ، جہاں یہ ایک چیز کے لیے دو سٹانس لیتے ہیں. ایک چیز اگر ایک جگہ غلط ہوتی ہے تو ہر جگہ غلط. وہ ذرا کائنڈلی وہ لوگوں کو دکھائیے گا رانا ٹویٹ کی میموری شارٹ ہوتی ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں، جو جب وہ کیپٹن صفدر نے، اور کیپٹن صفدر کے کریکٹر کو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے زیادہ گندے کا کریکٹر کا آپ کو آدمی شاید پاکستان کے اندر جو اس کی ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. کیپٹن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ رانا سروور نے کہا تھا کیپٹن صفدر نے جو کیا وہ کیسے بے باعث شرم. روزہ رسول پر لوگ نعرے تو کیا گالیاں بھی دے دیتے. بات سنیے کیا کہہ رہا ہے. بالکل روزہ ایسی آپ صحیح رسول کہتے پہ لوگ نعرے تو کیا گالیاں بھی دیتے. سعودی حکومت نے تو کبھی ایکشن نہیں لیا. یہ اب ایکشن نہیں لیا تو سعودی عرب نے تو ابھی بتا دیا کہ ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہاں پہ آپ کے میڈیا ہاؤس خبریں چلا رہے ہیں کہ اتنے کو پکڑ لیا. سعودی عرب کا جو وہ آیا ہے ٹویٹ آیا یا وہاں انہوں نے کہا جی اس میں 33 ملکوں کے لوگ تھے، یعنی 33 ملکوں کے لوگوں نے نواز شریف کو، شہباز شریف کو چور کہا. اس کے بعد یہ جلتے ہیں، ان کو مریم نواز انکریج کرتی ہے. عمران خان کے خلاف بھی ایک بندے نے، آپ کو یاد ہے مسجد نبی میں نعرہ لگایا تھا وہ کہ جی آپ کی حکومت ٹھیک نہیں. اس کے اوپر مریم نے کیا ٹویٹ کیا تھا. اس نے اس بندے کو اپریشیٹ کیا اور کہا تھا کہ جی مقافات عمل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلانا ہے دھماکہ ہے. تو اب یہ مارکیٹ میں جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی بانڈے، تو انوش رحمان نے اور زاہد احمد نے ایک بل فلوٹ کیا تھا قادیانیوں کی فیور کے لیے. آپ کے ذہن میں ہوگا ختم نبوت کے بارے میں. اس وقت تو کوئی مولوی نہیں بولا، اس وقت تو فضل الرحمان نہیں بولا. یعنی یہ اس کریکٹر کے لوگ ہیں. ذرا یہ دیکھ لیجیے گا کائنڈلی، لوگوں کو غور کر لینا چاہیے حقائق کے اوپر. اگر کوئی حقائق غلط ہے تو چیلنج کر لیں کہ جی وہ بل فلوٹ ہوا اور اس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد شور مچا. شور کس نے مچایا؟ مولویوں نے نہیں مچایا تھا شور، لوگ پاکستان کے لوگوں نے. فضل الرحمان تو چپ بیٹھا رہا تھا. جی تو فضل الرحمان نے تو وہ ڈاکومنٹ بھی سائن کیا تھا جس کے اوپر آپ نے منظوری دی تھی ڈرون اٹیکس کرنے کی. اس کے اپنے علاقے میں جہاں وہ کہتا ہے میرے بڑے مدرسے. ختم نبوت کے اوپر فضل الرحمان ممبر تھا اسمبلی کا، کوئی اس نے ہیو اینڈ کرائی ریز نہیں کیا تھا، تو پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے تھے. اب یہاں پہ ایک اور لیڈرشپ کا فرق دیکھیے گا. عمران خان جب وہاں پہ وزٹ کرنے گیا تھا، ایم بی ایس سے ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو رہا کریں. اور ایم بی ایس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جو جیلوں میں جو لوگ ہیں اننیسیسری ہم ان کو رہا. یہ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان وہاں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کریں. یار خدا کے واسطے، یو آر پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر آپ کے خلاف کوئی نعرے لگے ہیں تو یہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے ہے نا. لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں تو وہ چور ہی کہیں گے، پھر وہ ٹھیک تو نہیں کہیں گے. تو یہ یعنی یہ لیڈرشپ کا یہ فرق ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ڈپلیسٹی آف لیڈرشپ اور جو لیڈرشپ کے اندر ویکنیسز ہیں وہ دیکھیں کہ عمران خان نے کہا جیل سے لوگوں کو رہا کریں، یہ کہتے ہیں جی جیل میں لوگوں کو ڈالیں، لوگوں کو ڈپورٹ کریں کیونکہ میں چور آ گیا ہوں یہاں پہ. پھر ایک اور گورنر مدینہ سے یہ مل رہے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا ہوا ہے، جو ایک بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے. وہ کیوں نہیں لگا ہوا ہے؟ اس کے سوال کا جواب کون دے گا؟ اور دیکھیے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک کیا چیزیں ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر کسی بھی طریقہ کار سے کوئی ارباب اختیار نے یا کہیں پہ لوگوں نے سوچا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف، جو پی ٹی آئی کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اس میں آپ عمران خان کو آؤٹ کر دیں گے اور عمران خان کو سیاست میں، دیٹ ول بی ویری ڈینجرس فار پاکستان. کل قاسم سوری پہ حملہ ہوا ایک ہوٹل کے اندر، شاہزین بگٹی کے گارڈ تھے، کون تھے مجھے نہیں پتا کون تھے، ان لوگوں نے حملہ کیا. وہاں پہ لوگوں نے ان گارڈوں کی پٹائی کی. پرسوں کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں. یہ انڈیکیشن ہے سول وار کی. ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ کچھ مولویوں نے جو ہے وہ گلی محلے کے جو مولوی ہوتے ہیں انہوں نے نماز جمعہ کے خطبوں کے اندر عمران خان کے خلاف بات کی، تو لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور وہاں پر نماز نہیں پڑھی. ہاں جی، وہ فیز 6 میں ایک بنگش مسجد ہے، وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی لوگوں نے مولوی کو اتار دیا اور پولیس کو آنا پڑا.
مفتاح اسماعیل کوئی آپ کا مجھے بتائیں جو مسجد جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ یا ایون تحریک لبیک کے لوگ جو اسلام کا نام لے کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں روڈوں کو بلاک کر لیتے ہیں، کسی نے مفتاح اسماعیل نے جس طرح اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا ہے اور جس طرح انہوں نے قرآن پاک کی الفاظ کو طالبانائزیشن سے ترجیح دی، کسی نے اس کے اوپر آواز بلند کی؟ کیوں نہیں ہوا؟ کسی ٹی وی چینل نے اس کو چلایا؟ اس لیے نہیں چلایا کہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں 21 اکتوبر 2021 میں جو نیشنل انڈاؤمنٹ کمیشن فار ڈیموکریسی نے جو لیٹر لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا میڈیا کے کہ ہم نے میجر میڈیا ہاؤسز کو بے تحاشا پیسہ پے کیا ہے کہ وہ امریکن لائن آف تھنکنگ کو لے کے چلیں۔ کسی وقت وہ لیٹر دوبارہ چلا دیجیے گا اور وہ پیرا چلا دیجیے گا کہ ہم نے پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز کو پیسے پے کیے ہیں کہ وہ امریکن لائن آف تھنکنگ کو لے کے چلے اور جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور جو اسلام سے ان چیزوں کو دبائے۔ تو یہ ہے جو آج کل آپ کے مین چینل پہ ہو رہا ہے، 12 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، 14 گھنٹے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے رمضان شریف میں لائٹ نہیں گئی پچھلے 3 ساڑھے 3 سالوں میں۔ آپ کا گھی دوبارہ جو ہے 30 روپے مہنگا ہو گیا ہے، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے، مرغی کی قیمتیں اور چیزوں انڈوں کی اچھا قیمتیں بریگیڈی دیکھیے جو صاحب صحیح ہے، اچھا ہم تھوڑا سا اگر آگے چلیں اور اس کے اوپر بات کر لیں کہ وہ مریم نواز کو جو پیسے دیے گئے تھے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں، ذرا وہ بتائیے گا کہ وہ کیا معاملہ بنا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ میں نے تو اس پہ پہلے بھی بڑی لوگوں سے بات چیت بھی کی تھی اور جو پہلے پروگرام ہم اپنے کرتے تھے اس میں نے اس پوائنٹ پہ، لیکن افسوس ہے عمران خان صاحب نے، عمران خان کی ٹیم نے اس چیز کو دیکھا نہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے تھا، نیب میں یہ کیس چلنا چاہیے تھا، وہ تو پہلے بھی کنوکٹڈ ہی ہے، نیب میں بیل پہ ہے، کہ مشیل اوباما نے کچھ $70 ملین دیے تھے پاکستان میں بچیوں کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے لیے۔ وہ $70 ملین ہڑپ کر گئی ہے مریم نواز، اور اس $70 ملین کے اوپر کوئی بچیوں کی تعلیم کے لیے یا بچیوں کی ٹریننگ کے لیے یا بچیوں کی ہیلپ کے لیے یا کسی غریب آدمی کی عورت کی ہیلپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ وہ کھا گئی ہے $70 ملین۔ یہ مسپروپریشن آف ایڈ جو ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ میں آپ کو 10 مثالیں اور دے سکتا ہوں، ٹائم کے کسی وقت اس پہ ایک پروگرام کر لیجیے گا جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز کس طرح کھائے ہیں اور اس کے اوپر کس طرح مختلف اخباروں میں پہلے بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ یہی نہیں ہے صرف یہ 70 ملین، اب وہاں پہ لاہور کراچی ہائی کورٹ میں بسمہ نورین صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک کیس کیا اور سندھ ہائی کورٹ نے ڈیٹیل مانگی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ میں کون دے گا ڈیٹیلز؟ آپ مجھے بتائیے۔ عدالتوں کو کون مدد کرے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ سے کس طرح ڈیٹیلز جائیں گی؟ فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس کی ہے، کرپٹ گورنمنٹ ہے اور اپنا کرمنل انفیسٹڈ گورنمنٹ ہے۔ جو منسٹر ہوگا وہ بھی بیل پہ ہوگا اس چیز کا، تو آپ کس طرح جائے گا؟ تو یہ چیز جو ہے $70 ملین جو ہڑپ کر گئے، یہی نہیں ہے، ایک روزگار اسکیم چلائی تھی، اس کے اوپر کہا تھا ینگسٹر جو ہیں وہ اپلائی کریں اور 1,000 روپیہ فارم کا رکھا گیا تھا۔ وہ سارے کے سارے پیسے جو مریم نواز کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہے یار، خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کر دو، خدا کے واسطے اس ملک کو چلنے دو۔ یہ ملک بڑا پوٹینشیل ملک ہے، اس ملک میں بہت بڑے بڑے ٹیلنٹ ہیں، اگر اس کو ضائع کیا ہے تو اسی قسم کے کرپٹ جو لوگ ہیں اور جو کرپٹسٹ لیڈرشپ ہے اس نے اس کو ضائع کیا، جو نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کھایا ہے۔ منظور کاکا کی دیکھے وہ کو ہٹا دیا گیا پی سی ایل سے۔ منظور کاکا نے کیا 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 کراچی کے اندر، کبھی کامران خان صاحب کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں اور بڑی وہ جو اس کو کور کیا، ایک ایک چیز انہوں نے بتائی ہے۔ کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا ہے، ہمارے اوپر لا امپوز کیے جاتے ہیں، ہمیں اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم کوئی اپنا اچھوت لوگ ہیں، ہماری باتوں کو نہیں سنا جاتا، کوئی نوٹس نہیں لیتا، کہیں پہ سسٹم میں نوٹس نہیں لیا جاتا۔ یہ $70 ملین کا تو سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ جی بتاؤ کہ یہ یعنی امریکہ سے ایڈ آتی ہے، آ جاتے ہیں، ریلیف فنڈ میں ہار آتا ہے، آپ کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا؟ کیا یہ لیڈرشپ ہوتی ہے؟ کیا یہ قیادت کا ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اپنے حصے کی شمع ہر بندہ نہیں جلائے گا اور ہر ادارہ نہیں جلائے گا تو پاکستان 70 سال میں آج جہاں پہ کھڑا ہے کہ آپ کا امپورٹڈ گورنمنٹ کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ابھی تک چل رہا ہے، یا آپ نے جو لوگ بیل پہ تھے ان کو آپ نے شامل کر دیا ہے اپنا اس میں کابینہ کے گورنمنٹ اندر ہی۔
اور اس کے بعد جا کے مریم اور زیب جو ہے وہاں پہ اسمائل کر کے اور لوگوں کو ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہیں، ہیلو ہیلو. کیا یہ عمرے میں یہ کام ہوتے؟ عمرے میں یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے لوگوں کو بھیج کے اور وہاں پہ نعرے لگوائیں اور پھر ان کو شاباش دیں کہ جی بڑا اچھا کام کرے؟ تو یہ ذرا کلپ ضرور لگائیے گا، اور پاکستان کے لوگوں کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اور جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ میں دوبارہ کہوں گا کہ جو پروپیگنڈا ہماری آرم فورسز کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کو نوٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی کہا کہ میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں جتنی پاکستان کی فوج امپورٹنٹ. اور بالکل یہ ایسے ہی پروپیگنڈا ہے، یہ سٹنگ حکومت کے کچھ لوگ ہیں. محسن داوڑ گیا ہوا ہے، محسن داوڑ کنفرمڈ اینٹی اسٹیٹ غدار آدمی ہے، وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا. اب مجھے بتائیے میں کس سے جا کے شکایت کروں؟ وہ کہتے ہیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ اہل شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستان. بس یہ ہے ٹوٹل جو ہے. اور وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ چاند یہاں نہ نکلا کر یہ دیس ہے اندھے لوگوں. بے کاش شک ایسے ہی. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ کچھ ایسی درست کہہ سوچ رہے ہیں. بیدار. انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے کہ وہی لوگ اب پروموٹ ہو رہے ہیں جن کے چارجز ہیں، جو کہ ہمارے اداروں کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں اور زہر اگلتے ہیں. ناظرین ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ.